ہوں کہ اس نے مجھے وعدہ لیا تھا کہ 10 سال تک آپ نے کسی کو نہیں بتانا جو میں عمل پڑھتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. آج الحمدللہ 10 سال گزرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ شخص کیا پڑھتا تھا. ایسا اس نے مجھے بتایا ایک شخص تھا وہ اچانک امیر ہو گیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ تو غریب شخص ہے, لیکن اچانک امیر ہوا تو علاقے میں, محلے میں اور پورے شہر میں اس کی دھوم مچ گئی کہ یہ اچانک کروڑ پتی بن گیا. اور یہ کیسے بن گیا؟ اور لوگوں کو یہی تھا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ, کوئی علم ہے, اس کے پاس کوئی وظیفہ ہے, اس کے پاس کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو اچانک اتنے پیسے مل گئے کہ وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے. کچھ نہ ہونے والا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ اچانک امیر, اور اچانک اس کے پاس پیسے کیسے آئے, کہاں سے آ گئے, اور وہ کیا وظیفہ کرتا تھا. آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس نے کیا عمل کیا اور کیا اس نے وظیفہ کیا کہ اچانک وہ غریبی سے نکل کر امیری میں آ گیا اور کروڑوں میں کھیلنے لگ گیا, یہاں تک کہ اس کی پورے علاقے میں دھوم مچ گئی. تو بڑی مشکل کے ساتھ میں نے ان سے یہ راز حاصل کیا. میں ان کے پاس کئی مرتبہ گیا. جانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ تعلق بنایا اور دعا سلام کی, اور میں نے اس سے پوچھا, بڑے طریقے سے پوچھا, میرے بھائی آپ بتائیں تو صحیح, لوگوں کو نہیں بتا رہے, میرے دوست ہیں, مجھے تو بتائیں کہ آپ کیا ایسا پڑھتے ہیں اور کیا آپ نے ایسا عمل کیا, کیا آپ نے ایسا وظیفہ کیا کہ آپ اچانک کروڑوں میں کھیلنے لگ گئے, اچانک آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاتا, آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا, لیکن آپ ہمارے جو مرشد ہیں ان کے پیر بھائی ہیں, لہٰذا کیونکہ سیال شریف والوں کے مرید تھے نا, وہ پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, سیال شریف کے جو پیر ہیں ان کے وہ مرید تھے, اور ہم پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے پیر بھائی ہیں تو لہٰذا آپ کو میں بتا رہا ہوں. میں نے بولا کیا وظیفہ ہے, کیا ایسا تم نے پڑھا, کیا پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اچانک آپ کی جو مشکلات ہیں, جو تنگیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ اچانک سے ختم ہو گئی, کیا ایسا آپ پڑھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں کسی کو بتاتا تو نہیں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں, آپ آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں, لیکن ابھی نہیں, آج سے 10 سال بعد آپ بتا سکتے ہیں. اس بات کو 10 سال گزر گئے ہیں, میں اس لیے یہ بات آپ کو اب سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے وعدہ لیا تھا کہ 10 سال تک آپ نے کسی کو نہیں بتانا جو میں عمل پڑھتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. آج الحمدللہ 10 سال گزرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ شخص کیا پڑھتا تھا. ایسا اس نے مجھے بتایا, پھر سب بات اس طرح ہے کہ میں جو ہے ایک عمل کرتا ہوں, ایک وظیفہ کرتا ہوں, اس کی برکات ایسے مجھ پر نازل ہوئی, اس کی برکت ایسے مجھے حاصل ہوئی کہ اچانک ایسے نظام بدلا, بس تقدیر بدل گئی, قسمت بدل گئی, وقت بدل گیا اچانک, اور دیکھتے دیکھتے میری زندگی بدل گئی. اس نے بولا کہ میں پڑھتا ہوں آیت الکرسی کا وظیفہ. آپ نے سنا ہوگا کہ آیت الکرسی یہ جنات جادو کے لیے ایک ہتھیار ہے, لیکن یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آیت الکرسی ایک اسم اعظم بھی ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں آیت الکرسی کو صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ حاجت کی نیت سے پڑھتا تھا. 3 مرتبہ اول آخر درود شریف اور 3 مرتبہ آیت الکرسی حاجت کی نیت کے پڑھتا تھا, صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد. وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کا پھر معمول بنا لیا, میں نے اس کا معمول بنا دیا کہ میں نے ناغہ نہیں ہونے دیا, جو مرضی ہو جائے, کوئی مرتا مر جائے, لیکن میں نے نہ نماز صبح کی چھوڑی اور نہ عشاء کی نماز چھوڑی, نہ دوسری نمازیں تو پڑھتا تھا, کبھی آگے پیچھے جماعت سے ہو جاتی, لیکن پڑھتا وہ بھی تھا, یعنی کہ نماز وہ نہیں پڑھتا تھا, پڑھتا وہ بھی تھا, لیکن عشاء کی نماز